اچھا جی، اب آگے ہم لکھیں گے غزلیات غالب کی تشریحات۔ آپ کے پاس اردو جیم کی کاپی ہونی چاہیے، بلیک مارکر اور کٹ نب ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے جو اس سے پہلے ہم چونکہ آتش کی غزلیات کی تشریحات لکھ چکے ہیں، اس کا مشق بھی لکھ چکے ہیں، تو لہٰذا اس کے بعد آپ ہیڈنگ دے دیں، یعنی ایک ڈیٹیل پیج بنائیں، لکھیے غزل نمبر 1، شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب، جو فلسفی شاعر ہیں، ایک مشکل پسند شاعر ہیں، پیدائش ہے 1797 اور وہ تاریخ وفات ہے ان کی 1869۔ یہ لکھنے کے بعد یہ آپ خوش خط لکھیں، ایک زبردست انداز میں لکھیں، اور اس کے بعد اگلے پیج پر تشریحات شروع کریں۔ ہمارا پہلا شعر ہے غزل نمبر 1 میں شعر نمبر 1، غزل نمبر 1 اور شعر نمبر 1۔ شعر ہے: پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا۔ یہ شعر ہماری نصابی کتاب، شعر کے لیے بھی ہیڈنگ دے دیں بلیک مارکر سے، پھر بلو مارکر سے آپ شعر لکھیں، پھر بلیک مارکر سے حوالہ کی ہیڈنگ دے دیں اور یہ حوالہ لکھیں۔ یہ شعر ہماری نصابی کتاب اردو لازمی ڈبل کاماز میں اس کو بند کریں کہ حصہ نظم و غزل میں شامل مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 1 سے لیا گیا ہے۔ غالب اردو شاعری کے لیے باعث فخر ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کو بیان کا ایک نیا انداز دیا، جدت طبع، ندرت خیال، فلسفیانہ سوچ اور ہمگیریت ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہ ہمارا حوالہ ہو گیا ہر شعر کے لیے۔ آپ غزل نمبر 1 یا 2 سے جو بھی شعر آپ لکھیں گے تو اس کا حوالہ یہی ہوگا، اور چونکہ بار بار یہ حوالہ ہم نہیں لکھتے، صرف پہلے شعر کے ساتھ لکھتے ہیں، دوسرے کے ساتھ پھر آپ خود کنسیڈر کریں کہ بس یہی اسی شعر کا بھی حوالہ ہے، تو یہ حوالہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا جی، تشریح لکھتے ہیں، آگے لکھیں گے آپ لوگ تشریح۔ تشریح میں لکھتے ہیں: اس شعر میں شاعر گزرے دنوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے وہ دن یاد آئے جب میں محبوب کی یاد اور جدائی میں آنسو بہایا کرتا تھا، اور میرا کوئی بھی لمحہ رونے کے بغیر نہ گزرتا تھا۔ ان دنوں ہر وقت میری آنکھیں آنسوؤں سے تر رہتی تھی، یعنی میری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی رہتی تھی، چونکہ بہت عرصہ اس رونے دھونے کو ہوا ہے، مگر اب جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو مجھے وہ پچھلا زمانہ یاد آیا اور اس کی سختی یاد آئی کہ اب مجھے دوبارہ اس طرح رونا پڑے گا، لیکن نہیں، اب میرا دل اور جگر فریاد سے خالی ہو چکے ہیں، اب اس میں وہ سکت ہی نہیں رہی۔ کسی زمانے میں اتنا رویا ہوں کہ اب مزید مجھ میں فریاد کرنے کی طاقت نہیں، لہٰذا میں نے صبر سے کام لیا۔ لیکن گزرے ہوئے دنوں کے غم کو بھولا نہیں ہوں۔ بقول شاعر، ایک دوسرے شاعر نے یہی انداز بڑے زبردست انداز میں لکھا ہے، یہی مضمون، کہتے ہیں: جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کی رات دن، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کی رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ اچھا جی، شعر نمبر 1 کی تشریح ہو گئی۔ پھر آپ اس کے بعد شعر نمبر 2 لکھیں:
بہت اچھا ہوگا کہ آپ نیو پیج پر نیا شعر لکھیں، اس جہاں جو سپیس ہے وہ چھوڑیں اور نیکسٹ پیج پر چلے جائیں، وہاں پھر اسی طرح ہیڈنگ شعر نمبر 2 اور پھر شعر لکھیں دم لیا تا نہ قیامت نے ہنوز، دم لیا تا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ تشریحات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، تشریح آپ نے پڑھی ہے، آپ نے سنی ہے، لہٰذا وہی تشریحات ہے، اس کو بس ایک انداز میں لکھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، حوالہ چونکہ پہلے گزر چکا ہے وہی حوالہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ غزل نمبر 1 اردو لازمی کی حصہ نظم و غزل سے لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہے، جو ایک فلسفی شاعر ہے، ایک مشکل پسند شاعر ہے، جدت طبع اور ندرت خیال اور فلسفیانہ سوچ اور عالمگیریت ان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، تیرے آنے کا وقت میرے لیے کسی ہنگامے سے کم نہیں ہوتا، یعنی جب تو آتا ہے تو تیرے آنے کا وہ وقت میرے لیے بہت بڑی آزمائش اور ہنگامے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ تمہیں بٹھاؤں گا کہاں اور تیرا استقبال کس طرح کروں گا، تیری مہمان نوازی کس طرح تیری شان کے مطابق کروں گا۔ یہ سارے حالات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتے۔ اب جب یہ قیامت گزری نہیں ہے، یعنی تیرے آنے کا یہ جو ہنگامہ ہے اور ہنگامہ خیز قیامت ہے، ابھی یہ تمی نہیں ہے کہ پھر تیرے جانے کا وقت یاد آیا، اور جانے کا وقت یاد آیا تو جس وقت کہ تو جس وقت رخصت ہوگا تو وہ ہنگامہ تیرے آنے کے ہنگامے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ تیرے آنے سے مجھے دیدار حاصل ہوا اور جانے سے جدائی کا درد نصیب ہوگا۔ تم سے جدائی کا تصور میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں۔ تم سے یعنی وہ آنا تو چھوڑو، پھر بھی وہ قیامت تو تھی، ہنگامہ تو تھا، لیکن چلو مجھے دیدار تو نصیب ہوا نا، لیکن جانے سے وہ دیدار بھی دل ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا تمہارا یہ جانا جو ہے تو وہ آنے سے بھی زیادہ قیامت خیز ہے۔ تو ایک دوسرے شاعر نے یہی مضمون بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے، کہتے ہیں تم ابھی آئے ہو کہتے ہو ابھی جانا ہے، تم ابھی آئے ہو کہتے ہو ابھی جانا ہے، کون سے دل سے بلا تجھ سے کہوں جانے کو، یعنی میں تمہیں کس طرح جانے دوں، کتنی مشکل سے تو ہاتھ لگے ہو۔ اچھا جی، شعر نمبر 3 آپ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں۔ شعر نمبر 3 میں شاعر کہتے ہیں زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، پھر سے میں بتاتا جاؤں، بہت ہی اچھا ہوگا کہ آپ اگلے پیج پر یہ جو نیکسٹ شعر ہے اگلے پیج پر لکھیں، نیو پیج نیو شعر۔ شعر نمبر 3 میں شاعر کہتے ہیں زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر کیا معنی ہے؟ راستہ۔ تشریح کی ہیڈنگ دے دیں، شاعر کو محبوب کی گلی تک جانے والا راستہ یاد آ گیا ہے اور اس کا دل پھر سے محبوب کی گلی تک جانے کی ضد کر رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زندگی اچھی ہو یا بری گزر ہی جاتی ہے، وقت کا دریا رواں دواں ہے، محبوب ساتھ ہو یا نہ ہو اس کے بغیر بھی گزارا ہو ہی جاتا ہے، پھر مجھے محبوب کے گھر تک جانے والا راستہ کیوں یاد آ رہا ہے، جس کے ساتھ میری کچھ اچھی یادی بھی وابستہ نہیں۔ اچھی یادوں سے یہاں مراد یہ ہے کہ یعنی یہ نہیں کہ روزانہ مجھے وہاں پر محبوب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا یا مجھے محبوب کا دیدار حاصل ہوتا، نہیں، بلکہ میں روزانہ
درد دل کے ہاتھوں محبوب کی گلیوں میں جاتا، مارا مارا پھرتا، لیکن کبھی رقیبوں کی وجہ سے، کبھی کسی کی وجہ سے، کبھی خود محبوب کی ظلم و ستم کی وجہ سے مجھے دیدار نصیب نہ ہوتا، اور جس طرح میں اپنے دل کو پکڑے ہوئے جاتا تھا، اسی طرح میں درد میں واپس لوٹ آتا تھا، اور میرے زخموں پر مرہم رکھنے والا وہاں پر کوئی نہ ہوتا تھا۔ تو اب اس شعر کا دوسرا مطلب یہ ہے، شاعر نے اپنے محبوب کا کوئی ہم شکل بندہ دیکھا ہے تو اس کے دیکھتی ہی اسے محبوب کی گلی تک جانے والا راستہ یاد آ گیا ہے کہ آؤ دوبارہ اس سے ملاقات کروں، حالانکہ اس سے ملے بغیر بھی زندگی اچھی طرح گزر رہی تھی۔ بقول شاعر، گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن، یہ بہت پیارا شعر ہے، حوالے کا شعر، بہت ہی مشہور شعر ہے۔ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن، بہت اداس بڑی بے قرار گزری۔ اچھا جی، شعر نمبر 4 آپ نیو پیج پر لکھیں۔ شاعر کہتے ہیں، کیا ہی رضوان سی لڑائی ہوگی، کیا ہی رضوان سی لڑائی ہوگی، گر تیرا خلد میں گر یاد آیا۔ رضوان اس داروغہ کو کہتے ہیں جو جنت میں پاسبانی کا اور حفاظت کا کام دے گا، ایک طرح پروٹوکول کے طور پر جنت میں ہر جنتی کے گھر کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور خلد کہتے ہیں فارسی زبان میں جنت کو، گر سے یہاں مراد ہے اگر۔ شاعر کہتے ہیں، شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، اس دنیا میں تیرا گھر میرے لیے ایک پرکشش مقام کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی تیرا گھر میرے لیے یہ بہت پرکشش جگہ ہے، دنیا کی سب سے پرکشش جگہ میرے لیے آپ کا گھر ہے، اور میں تم سے ملاقات کرنے کی غرض سے تیرے گھر کے چکر لگایا کرتا ہوں۔ جس طرح ہر عاشق ہوتا ہے نا کہ بار بار کسی نہ کسی بہانے سے وہ اپنے محبوب کے گھر کا چکر لگاتا ہے، شاید محبوب کسی وجہ سے نظر آ جائے، اتفاق سے وہ نظر آ جائے، تو ملاقات اور تم سے ملاقات کرنے کی غرض سے تیرے گھر کے چکر لگایا کرتا ہوں، اور اب تو عادت سی بن گئی ہے کہ میں روزانہ تیرے گھر کے ارد گرد 2-3 چکر لگاتا ہوں۔ تو اب مجھے یہ فکر ہے کہ مرنے کے بعد اگر میں جنت میں گیا، یعنی مرنے کے بعد مرنا تو ہے ہی، چھٹکارا تو نہیں ہے، مرنا ہے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی بدولت ہمارا نظریہ ہے الحمدللہ کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اگر میں جنت میں گیا اور وہاں پر تیرا گھر یاد آیا، کیونکہ عادت ہے نا، روزانہ 2-3 چکر لگاتا ہوں، تو اور کئی سالوں سے یہی عادت رہی ہے، تو وہاں پر تیرا گھر یاد آیا تو مجھے تو تیرے گھر کے طواف کرنے کا جنون رہتا ہے، یعنی مجھے تو جب تک میں آپ کے گھر کا چکر نہ لگاؤں، جب تک میں آپ کے گھر کے ارد گرد تھوڑا سا منڈلاؤں تو میری روٹی ہضم نہیں ہوتی، تو گھر کے طواف کا جنون رہتا ہے، اس لیے میں جنت سے باہر آنے کی کوشش کروں گا، یعنی جنت میں بھی میں اپنا وہ محل اور اپنی وہ بلڈنگ اور اپنا وہ جو محل جس میں رہ رہا ہوں وہ میں چھوڑ دوں گا، اور تمہارا گھر اور تمہاری جھونپڑی اور تمہارا غریب خانہ دیکھنے کے لیے میں باہر آؤں گا، اور جنت کا داروغہ یعنی جو رضوان ہوگا وہ مجھے باہر جانے نہیں دے گا کہ اوے کہاں جا رہے ہو، بس اب جنت میں آئے ہو، یہیں پر تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اس وقت رضوان سے میری لڑائی ہوگی، یعنی میں باہر جانے کی ضد کروں گا، اور میرے گھر کا جو داروغہ ہوتا ہے، پاسبان ہوتا ہے، وہ مجھے باہر جانے نہیں دے گا، تو یہ لڑائی بڑے مزے کی ہوگی، یہ لڑائی بڑی دلچسپ ہوگی۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں، شعر نمبر 5، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اس شعر میں
اپنے گھر کو دشت کی مانند قرار دے رہے ہیں، اپنے گھر کو دشت کی مانند قرار دے رہا ہے، کیونکہ اس کے سینکڑوں دوست اور رشتہ دار جنگ کے نظر ہو چکے تھے، جو ہمیشہ اس کے گھر آتے رہتے تھے اور جن کی وجہ سے اس کے گھر میں ایک رونق سی رہتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے صحرا کی ویرانی کو دیکھا اور بربادی دیکھی تو مجھے اپنا گھر یاد آ گیا۔ جس طرح صحرا میں خاموشی کا راج ہوتا ہے، اسی طرح میرے گھر میں بھی خاموشی کا راج ہے۔ یعنی دوستوں کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے، شاعر کہتے ہیں دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب شاعر کا محبوب اس کے گھر آتا جاتا تھا، اب یہاں پر محبوب کی بات ہو رہی ہے کہ جب اس کا محبوب اس کے گھر آتا جاتا تھا تو اس کا گھر آباد اور پر رونق رہتا تھا، مگر جب سے محبوب نے بے رخی اختیار کی ہے اور آنا جانا بند کر دیا ہے، تب سے اس کا گھر صحرا کا نقشہ پیش کر رہا ہے، جس میں ہر طرف ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے۔ بقول شاعر، جائیں وحشت میں بوئے صحرا کیوں، کم نہیں ہے اپنے گھر کی ویرانی۔ اور مقطع میں شاعر کہتے ہیں، آخری شعر نیو پیج پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے، شعر نمبر 6: میں نے مجنون پہ لڑک پن میں اسد سنگ اٹھایا تاکہ سر یاد آیا۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ لڑک پن میں انسان جذباتی سا ہوتا ہے، اسے کسی کی بدحالی کا اتنا احساس نہیں ہوتا، وہ اپنی مستی اور جوش میں دوسروں کے دکھ درد محسوس نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ غالب نے لڑک پن میں جب مجنون کو دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر شاعر نے پتھر اٹھا کر اسے مارنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجنون کو پتھر مارتا اسے اپنا سر یاد آیا، کیونکہ وہ بھی عشق کے میدان میں قدم رکھ چکا تھا اور یہی دیوانگی کے دن اس پر بھی آ سکتے تھے۔ تو اس نے یہی سوچ کر اپنا ہاتھ روک لیا کہ کل اگر میں بھی اس طرح دیوانہ ہو گیا اور کسی نے مجھے پتھر مارا تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی، یعنی مجھے بھی بڑی تکلیف ہوگی۔ لہٰذا اس نے مجنون کو پتھر مارنے سے گریز کیا۔ تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں مجنون کے ساتھ، قیس بن عامر کے ساتھ، مشہور دیوانے یعنی عاشق کے ساتھ اپنا رشتہ اور اپنا ناطہ جوڑا ہے۔